ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ مدینہ النبی شہر مدینہ بلندی پر واقع ہے اور اس کے شمال اور جنوب میں 2 پہاڑ ہیں۔ مدینہ کے 3 طرف یعنی مشرق، مغرب، جنوب میں منجمد شدہ آتش فشاں پھیلا ہوا ہے۔ مدینہ کی آب و ہوا معتدل ہے اور وہاں جزیرۃ العرب کے دوسرے علاقوں کی نسبت بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام قصفہ نامی اونٹنی پر سوار جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے باشندوں نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار تھام لی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف اسے نصیب ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، میری اونٹنی وہاں بیٹھے گی جہاں خدا کی مرضی ہوگی، اور میں بھی وہیں قیام کروں گا جہاں خدا چاہے گا۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصفہ مدینے کے کئی محلوں سے گزری اور محلہ النجار میں داخل ہو گئی۔ مدینہ کے سارے مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے اور یہ جاننے کے مشتاق تھے کہ اونٹنی کہاں بیٹھے گی۔ قصفہ کچھ دیر تک قبیلہ نجار کے محلے میں چکر لگاتی رہی، پھر ایسے قطع زمین میں داخل ہو گئی جو بالکل خالی تھا۔ اونٹنی وہاں پہنچ کر چند قدم اور آگے بڑھی، پھر ٹھہر گئی اور زمین پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اس جگہ پر جہاں اونٹنی نے گھٹنے ٹیکے تھے کوئی گھر موجود نہیں تھا اور اس قطع زمین کو کھجوریں خشک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ البتہ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھر تھا اور مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ یہ گھر ابو ایوب نامی شخص کی ملکیت ہے۔ جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہاں زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مالیت سے زیادہ رقم دے کر وہ زمین خرید لی۔ مدینہ پہنچنے کے دوسرے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد سے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ بلا امتیاز سارے مرد، جن میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈھوتے، پتھر لگاتے، گارا بناتے اور مسجد کی تعمیر میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ مذکورہ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسجد میں ان مہاجرین کے لیے جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، اینٹوں اور گارے کی مدد سے ایک بہت بڑا چبوترا بنایا جو آج بھی صفا کے نام سے معروف ہے۔ صفا میں قیام کرنے والے لوگوں کو اہل صفا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مکہ سے آنے والے مسلمان چونکہ تہی دست تھے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے فرمایا کہ مسلمانوں میں کسی ایک کے ساتھ عہد اخوت باندھ لیں اور انہیں اپنے گھر میں جگہ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حصول معاش کا کام کریں۔ مکہ سے آنے والے 186 مسلمانوں نے مدینہ کے مسلمانوں یعنی انصار کے ساتھ عہد اخوت باندھا اور ان لوگوں کے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے، اور جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی ہیں تحقیق ایمان والے، ان کو بخشش ہے اور روزی عزت کی۔ یہودی قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش تھی۔ انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ بوقت ضرورت قریش کا ساتھ دیں گے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفقا کے ساتھ جب اہل مکہ کی دسترس سے دور ہو گئے تو قبیلہ قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف معاشی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبیلہ قریش نے جزیرۃ العرب کے شمال میں واقع تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مدینہ کو کچھ اس طرح اقتصادی محاصرے میں جکڑ دیا کہ ہر قسم کی اشیاء ضرورت مدینہ پہنچنا بند ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی معاشی ناکہ بندی سے بہت ملول خاطر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ قریش نے ان کی دشمنی میں شہر کے سارے باشندوں کو بھوکا رہنے کی سزا دے رکھی ہے۔ قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، جو دن کو رات اور
رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو کسی کو سوچوں نے کب سراہا وہی ہوا جو خدا نے چاہا. جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے.